من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي شمعة على مماتي، يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود.
رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل اب دے دو کعوہ پہلے کعوہ دے دو آپ پہلے کعوہ دے دو میں رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء کی 91 آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور 12 رکوع اس کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آج ہم 5ویں پارے کے 10ویں اور سورۃ نساء کے 13ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 92 ہے 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کے لیے ممکن نہیں، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہا، تو اس کے ذمے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اور مقتول کے وارثوں کو دیت یعنی خون بہا ادا کرنا ہے، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ تو وہ جو دیت ہے وہ معاف کریں گے، لیکن اللہ کا حق یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، اس کی پھر آگے کمپنسیشن دوسری آ رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور اگر مقتول کا تعلق وہ ہے تو مسلمان لیکن تمہارے دشمنوں کی کسی قوم سے ہے تو پھر تمہارے اوپر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر اس کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے کہ جو تمہارا الائی ہے، تمہارا اتحادی ہے، اس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر دونوں چیزیں لازم آ جائیں گی، ایک غلام کو آزاد کرنا بھی اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا بھی۔ فمن لم یجد، اور اگر یہ غلام آزاد کرنے کی وسعت نہ ہو، یعنی کوئی غلام پاس ہو ہی نہ جس سے آزاد کرے،
تو پھر فصیام شہرین متتابعین، پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں مہینے چاند کے 29 کے ہو گئے تو پھر 60 روزے ہو گئے مسلسل بغیر ناغے کے، اور اگر ان میں سے ایک کوئی 29 کا یا دونوں 29 کے ہو گئے تو پھر اس میں رعایت ہو جائے گی 1 یا 2 روزوں کی، لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اور ایک دفعہ انسان کو یہ سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑ جائے تو پھر غلطی انشاءاللہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کے لیے ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، البتہ جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے۔ ولعنہ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ وعد لہ عذابا علیما، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پینفل پنشمنٹ، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بڑا عذاب دی، پینفل نہیں۔ وعد لہ عذابا عظیما، اور اس ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب بھی تم نکلو جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، اور وہ شخص جو تمہیں سلام پیش کرے مت اس کو کہو کہ لست مومنا، تو مسلمان نہیں ہے۔ تبغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے ایسا کرو گے؟ فعند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے ہاں بہت بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، ایسے تو تھے تم اسلام سے پہلے۔ فمن اللہ علیکم فتبینوا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، لہذا تم بھی تحقیق کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بچے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بیٹے وہی ہیں جو تمہارے صلب سے ہوں، باقی تمہارے ایسے بیٹے نہیں ہیں۔ تو جب زید بن محمد انہیں کہا جاتا تھا، اور واپس انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے جو محبت تھی اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا، اور پھر ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا پوتوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر انہوں نے ایک کافر کو بچھاڑا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے تلوار چلا دی پھر بھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے پوچھا اسامہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت اسامہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اگر قیامت کے دن اس کلمے نے تمہارے خلاف استغاثہ کیا تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ تو بڑی احتیاط کا تقاضا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، نہیں برابر گھر بیٹھنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہ ہو، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے گھر بیٹھ رہنے والوں پر بلا عذر۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ اگرچہ سب کے ساتھ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اچھا وعدہ ہے۔ فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑے اجر سے۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، یعنی بڑے بڑے درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آن ٹاپ آف دیٹ بخشش جس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے، ورحمتاً، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اسے گھیر لے گی۔ وکان اللہ
غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، یقیناً وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، قالوا فرشتے کہیں گے فیما کنتم کہ تم کس حال میں تھے، قالوا وہ جواب میں کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں اوپریسڈ تھے، کمزور تھے، دبائے گئے تھے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا کہ تم اس سرزمین میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، سو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان بے بس اور کمزور مرد، عورتوں اور بچوں کے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی وے آؤٹ پاتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، سو یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر کرنے والا، بخشنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص بھی ہجرت کرے گا اللہ کی طرف، یجد فی الارض مراغما کثیرا، تو وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے پائے گا، وسع اور فراخی، وسعت۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو کوئی گھر سے نکلا، اپنے گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنی نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اچھا یہ خاص معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اے نبی جب آپ ان کے اندر ہوں، یعنی اس جماعت میں جو مجاہدین کی جماعت ہے ان کی قیادت آپ فرما رہے ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں، گفتگو نہ کریں جی، اگر باہر جا کر کو کال کرنی ہے تو باہر جا کر کریں جی، باہر جا کر کال کریں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اگر آپ ان کے اندر ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کی ایک گروہ وہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ نماز کے دوران آپ اپنے اسلحے اتار کر نماز نہ پڑھیں بلکہ اسلحہ پہنے نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کریں یعنی ایک رکعت مکمل ہو جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ اٹھ کر نماز سے وہ پیچھے آ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور جو دوسرا گروہ ہے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ اب آئے ہیں وہ دوسری رکعت کھڑے ہو کر مکمل کریں گے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ پہلے والے جو ہیں، یہ اپنے مورچوں میں جا کر 1 رکعت ادا کریں گے۔ فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، انہیں بھی چاہیے کہ وہ چوکنے رہیں اور اپنے اسلحہ کو ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، کوشش کریں گے، خواہش کریں گے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِيَاتِكُمْ، کہ آپ اپنے اسلحوں اور اپنے سامان سے غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو
بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم ویسے بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، وخذوا حذرکم، پھر بھی چوکنے رہو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک رسوا کن ہیومیلیٹنگ عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں یعنی لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب خوف دور ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو یعنی یوزول شرائط کے مطابق۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت معین پہ فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے کمزوری نہ دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو جیسی تکلیف تمہیں ہوتی ہے وہ بھی ویسی ہی تکلیف میں سے گزرتے ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے بڑے بڑے انعامات کی امید ہے جو کہ ان کو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اب یہ سورۃ مائدہ کا ایک خاص مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اس لیے نافذ کیے ہیں، اس لیے نازل کیے ہیں کہ ان کو زمین پر نافذ کیا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے بے شک آپ پر کتاب نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق جو حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے، عطا کی ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ لفظ قریب ترین ہوگا ترجمے کے لحاظ سے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بننا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی دغا باز اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص سے محبت نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس، یہ اپنی حرکتیں لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپا سکتے یا نہیں چھپاتے۔ وہو معاہم، حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتیں گزارتے ہیں ایسی باتوں میں مشورے کرتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، تو اے مسلمانوں یہ تو تم ہو کہ جو انہیں پلیڈ کرتے ہو، ان کے لیے جھگڑا کرتے ہو، آرگو کرتے ہو، انہیں فیور دیتے ہو، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم، اور کون ان کی طرف سے دفاع کرے گا، جھگڑا کرے گا اللہ سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا کارساز بنے گا، ان کا وکیل بنے گا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم ڈھائے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ اور یہ بات تو ہمیں ہر وقت پلے باندھے رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بغاوت، بڑے سے بڑا گناہ، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے جیتے جی،
یعنی موت کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں، تو ہم کل سب پڑھ کے آئے ہیں یہ سبق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس توبہ کا قبول کرنا لازم کیا ہے، اور ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انسان اس کیفیت میں چلا جائے کہ اب میری کتنے بخشش ہونی ہو، پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، میرا ستیہ ناش تو ہو ہی گیا، اب سوا ستیہ ناش صحیح۔ یہ جو مختلف زبانوں کے محاورے بنے ہوئے ہیں، ان محاوروں کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اور بڑا زبردست میسج ہوتا ہے اگر آپ اور ہم اس پر غور کریں، کہ مایوسی جو ہے یہ انسان کو پھر اندھیروں میں لے کے جاتی ہے، اور جو روشنی کی کرن ہے وہ تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، وہ انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ تو نافرمانی کے بعد، گناہ کے بعد، زیادتی کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ جو ری ایشورنس ہے کہ جو بھی کوئی غلطی کر کے، کوئی گناہ کر کے، اپنے اوپر ظلم ڈھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ پھر پڑھتا ہوں آیت، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ وَمَن یکسب اثما، ابھی سورہ انعام میں ہم نے تراویح کے اندر وہ آیت سنی ہے، امید ہے کل ہم انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے ترجمے میں۔ بڑی زبردست آیات میں سے ہے جو مجھے بہت پسند ہیں۔ فرمایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ کہ نبی جب آپ کے پاس میرے وہ بندے آئیں جو ایمان والے ہیں تو آپ انہیں سلام کہیے، میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، آپ انہیں ویلکم کیجئے۔ یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے، آپ آیت پوری پڑھیں گے کہ کوئی مسلمان آپ کے پاس آئے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو، تو آپ اس کو ویلکم کریں، اس کو گلے لگائیں اور اس کو ری ایشور کریں کہ جو کوئی بھی کوئی برا عمل کر بیٹھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا، آپ کا ملنے والا دوست، بھائی، کوئی مسلمان، اور اس نے آ کر کہا کہ جی مجھ سے تو فلاں بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ایک انداز کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ منہ موڑیں اور کہیں دبا جاؤ یہاں سے۔ دوسرا انداز کیا ہے، آپ اس کو گلے لگائیں، آجا بھی آجا، دیر نہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ اثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ اثْمًا، اور جس نے بھی کسی خطا کا ارتکاب کیا یا کوئی گناہ کا کام کیا، ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيًّا، پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا جرم اپنے سر پہ باندھ لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا تم پر احسان اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ نہیں بہکا رہے تھے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تمہیں ذرا بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ کبھی نہ جان سکتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے سیکرٹ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ان کے اکثر جو سیکرٹ
مشورے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ، سوائے اس کے جو صدقے کی ترغیب دے، او معروف، یا نیکی کرنے کی، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا اہتمام کرے۔ یعنی صلح کرانے کے لیے جب دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں گے تو بار بار آپ ان سے ملیں گے، ادھر ملیں گے، پھر اس سے ملیں گے، پھر اس سے ملیں گے، تو سیکرٹ کانفرنس ہوتی ہے یہ، خیر جو ایسی سیکرٹ کانفرنس ہے، یا آپ کسی کو آپ تنہائی میں مل کر اس کو ترغیب دلاتے ہیں کہ صدقہ دو، خیرات کرو، تو یہ کیا ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر جو سیکرٹ کانفرنس ہوتی ہیں، جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ جو صاحب بیٹھے ہیں ادھر ٹیک لگا کر اس پلر کے ساتھ ہٹ جائیں تاکہ جو سیڑھیوں میں سے اتر کے آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا راستہ کھلا رہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی تلاش میں، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ایسے شخص کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، بڑی اہم آیت ہے، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدیٰ، اور وہ پیروی کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدیٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو، وَيَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے پر جو چھوڑ کر کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جس کو وہ تلاش کر رہا ہے، جس کو پرسو کر رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اصول فقہ مرتب فرما رہے تھے تو اس میں ایک اصول فقہ جو ہے وہ ہے اجماع امت، کہ وہ ایشوز کے جن پر امت مجتمع ہو گئی، امت کا کنسنسس ہو گیا، وہ بھی دین میں حجت ہے۔ موسٹلی یہ ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، مثلا مزارت جو تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کے دور خلافت میں، جب شام اور عراق کے علاقے فتح ہوئے تو یہی بڑی بڑی فرٹائل زمینیں تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن مجید میں سورۃ حشر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش کرتی رہے۔ تو یہ ایک پرنسپل ہے، اگر ہم نے اب مال غنیمت جو ہے، ظاہر ہے وہ غنیمت کے طور پر جگہ فتح ہوئی ہیں وہ علاقے، تو اصولی طور پر وہ مجاہدین ان کے اندر تقسیم ہونی ہے، تو مجاہدین کی تعداد بہت کم ہے اور وہ زمینیں بہت زیادہ ہیں اور بہت فرٹائل زمینیں ہیں، تو ہم تاریخ انسانی میں بدترین جاگیرداری نظام جو ہے وہ رائج کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی مجلس شورا میں حضرت عمر لے کر گئے اس بات کو، صحابہ کرام نے اختلاف کیا، بڑے اکابر صحابہ نے 2-3 ہفتے تک بحث ہوتی رہی اس موضوع پر، لیکن فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کنونس کیا اور کنسنسس ہو گیا کہ جو زمینیں جو بزور شمشیر، تلوار کے زور سے یا طاقت کے زور سے مجاہدین فتح کریں گے، وہ مال فے شمار ہوں گی، وہ مال غنیمت شمار نہیں ہوں گی۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ مال فے وہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ علاقے کہ جن میں فوج کشی ہوئی لیکن بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے کسی قبیلے نے، تو وہ سارا کا سارا جو مال تھا وہ مال غنیمت میں گیا، اس میں بیت المال میں گیا سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کام آیا، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم پر زکوٰۃ جو تھی وہ بین کر دی تھی، لیکن اس میں بھی کچھ تنگ دست لوگ ہو سکتے ہیں، اب ان کو کمپنسیٹ کیا گیا اس مال فے میں سے۔ تو حضرت عمر نے یہ موقف اختیار کیا اور پھر کنسنسس ہوا اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو تراویح کا نماز کا، اب تو انٹرنیٹ پر آپ ساری بحثیں جب وہ سنتے رہتے ہیں، یہ بحث کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ صرف تراویح ادا کی ہے، اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں ادا کی ہے۔ اب مختلف روایات میں اس کی تعداد 8 سے لے کر 26 تک ملتی ہے،
لیکن اس کے بعد چوتھے روز صحابہ کرام منتظر رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم منتظر رہے، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کے کلمات لا رہے تھے، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری امت پر فرض کر دے، لہذا میں نے اس کو نفل رہنے دینے کے لیے چوتھے روز میں نہیں آیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر اجتہاد کیا اور پھر اس پر کنسنسس حاصل کیا انہوں نے اپنی مجلس شورا میں کہ اب چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب فرضیت کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کرنے کا کام ہے، لہٰذا انہوں نے وہ جو صحابی قرآن مجید کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے ان کو مصلی پر کھڑا کیا، پھر ان کی ابتدا میں 20 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی گئیں۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ اجماعی امت ہو گیا، کیونکہ ہمارے ہاں جو چاروں فقہ ہیں، مثلا فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی، یہ چونکہ اجماعی امت کے قائل ہیں کہ جن معاملات میں امت کا کنسنسس ہو گیا اب وہ دین میں اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن و سنت حجت ہے، وہ حجت ہیں، اور اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس کا قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ ہمیں سلف تک جانا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا چاہیے، اور پیچھے اور پیچھے، اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس فارم میں تھی اسی فارم میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک اصولی اختلاف ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہیں، وہ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اسی میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اس سے پوچھ لیتے تھے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا، اور آپ نے 3 طلاقوں پر بھی حکم لگایا ہے اور 1 طلاق کا بھی حکم لگایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا ارادہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، لہذا کوئی چوائس نہیں تھا۔ اب ہمارے سامنے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آج قاضی کے سامنے، مفتی کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں، لہذا اب جو بھی 3 طلاقیں دے وہ 3 ہی کنسیڈر ہوں تاکہ تھوڑی سی عبرت ہو جائے اور عورتوں کو خام خواہ ایکسپلائٹ کرنے کا موقع مردوں کو نہ ملے۔ تو اب تینوں جو ہیں ہمارے یعنی فقہ ہیں جو ساری وہ اسی کے قائل ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، اور ایون امام بخاری اسی کے قائل ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی۔ لیکن جو سلفی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو جس فارم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چیز تھی ہم اسی کو مانیں گے، لہذا وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اجماع کا۔ تو امام شافعی جب اصول فقہ مرتب کر رہے تھے، چونکہ وہ تو اجماع امت کے قائل تھے، لہذا اب وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن مجید سے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ان کا جو 6 سینس تھی وہ کہتے تھی کہ یہ دین میں ایک حجت ہے، لیکن انہیں قرآن مجید میں سے کوئی دلیل نہیں مل رہی تھی، تو انہیں غالباً 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ اس مقصد سے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور پھر جا کر ان کا ذہن منتقل ہوا، اس کلک ہوا، او یس او یس، یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کے لیے یہاں پر وعید ہے۔ تو مومنوں کا راستہ کیا ہے کہ امت نے جو انداز اختیار کر لیا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ احادیث بھی اور فقہیں بھی یہ سب کے سب جو ہیں یہ بعد میں ہوئی ہیں۔ ہمارے تمام جو ٹاپ کے محدثین ہیں یہ تیسری ہجری کے ہیں، اور فقہ کے جو ہمارے ائمہ ہیں ان میں سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ پہلی صدی ہجری کے امام ہیں، اور جو بعد والے ہیں وہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے ہیں۔ لیکن اسلام تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل تھا، احادیث بعد میں کمپائل ہوئے ہیں لیکن دین پہلے سے موجود تھا۔ تو ایک اصول فقہ کے اندر یہ بھی ایک بڑا ایک اصول ہے کہ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ہمارے لیے جو پیروی ہے وہ قرآن و سنت کی ہے۔ اب سنت کی سورسز کیا ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ صرف حدیث کو سنت سمجھتے ہیں، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں کہ جو حدیث کی چھلنی میں سے چھن کر نکلی ہیں اور محدثین نے ان کو قرار دیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہیں اور یہ ان کے سارے بیان کرنے والے بھی صحیح ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں، صرف وہ سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دین سیکھا اور براہ راست انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا
کسی محدث کی اس کیٹیگری میں وہ بات آئی تھی یا نہیں آئی تھی، لیکن اس پر امت عمل پیرا تھی۔ اسے کہتے ہیں تعامل صحابہ، کہ صحابہ کرام جس چیز پر عمل پیرا تھے۔ اب اس میں یعنی جو ہمارے فقہا ہیں وہ اس کو حجت مانتے ہیں کہ یہ ایک چیز ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز عمل میں تھی، ان پریکٹس تھی، تو وہ بھی ایک حجت ہے۔ جبکہ جو محدثین ہیں وہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ بات ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے سنا، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے یا سنا، ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا ایسا کہتے ہوئے سنا، تب تو وہ حدیث بنے گی، ورنہ وہ حدیث نہیں بنتی۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ احادیث کی جو کمپائلیشن ہے، فقہ بھی اور حدیث بھی، یہ کیا ہے کہ یہ محدث کا یعنی اپنا سبجیکٹو ویو ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کون سا باب باندھنا ہے۔ یعنی اکثر احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوتا ہے، پہلا باب نماز کا ہوتا ہے، پھر روزے کا، پھر زکوٰۃ کا، پھر حج کا۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی یعنی سب سے پہلے کتاب الصلاۃ، پھر اس کے بعد کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، ایسے ہی فقہ کے اندر صرف کچھ احادیث کی کتابیں ہیں جن میں سب سے پہلے جو ہے ایمان کے متعلق احادیث ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر سب سے پہلے نماز سے متعلق ہے۔ لیکن کون سی حدیث کس باب میں فٹ کرنی ہے، کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو بعد میں رکھنا ہے، یہ سارا محدث کا اپنا مائنڈ ہے، وہ اس کے مطابق اس کو سیٹ کرے گا۔ ہر شخص جو نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اختلاف ہوگا۔ ایک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک کرونولوجیکل آرڈر ہے جس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 5 سال کی عمر تک آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، پھر 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اس کے بعد پھر 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، 3 سال تک آپ مین سم مین آپ کی دعوت پھیلتی رہی، 3 سال کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، پھر 5 نبوی کے اندر ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ، پھر اگلے سال دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، پھر شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، پھر 10 نبوی میں ابو طالب کا حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سیرت النبی بھی کیا ہے؟ سنت کی ایک سورس ہے کہ جب آپ نے کوئی جد و جہد کرنی ہے تو جب آپ حدیث کی کتابوں سے کنسلٹ کریں گے اس کو، تو وہاں تو بات نماز سے شروع ہوگی، فقہ کی کتاب کھولیں گے تو وہاں تو نماز سے شروع ہوگی بات۔ لیکن آپ دین کے لیے کوئی محنت کرنا چاہتے ہیں، کوئی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، کوئی سٹرگل کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری روشنی آپ کو وہ سیرت النبی سے ملے گی۔ اس میں پھر آپ تحقیق کریں گے کہ اس میں کون سی روایات جو ہیں وہ تحقیق شدہ ہیں اور کون سی تحقیق شدہ نہیں ہیں، اس میں فرق جو ہے وہ آپ کریں گے۔ لیکن ایک آرڈر جو ہے وہ آپ کو سیرت النبی کے اندر ملے گا۔ تو بہرحال وہ بات میں نے اضافی طور پر آپ سے کہہ دی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ امت کا اجماع، وہ ایشوز کے جن پر امت کا کنسنسس ہو گیا، اجماع ہو گیا، دین میں وہ حجت ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل اس آیت کو قرار دیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہوگی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اتباع کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو چلنے دیں گے اسی راستے پر جدھر وہ مڑا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، البتہ وہ اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا، سب کے لیے نہیں، کھلا لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل جائے گا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں پوجتے مگر مؤنثوں کو یعنی دیویوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا،
اور انفیکٹ وہ نہیں پکارتے مگر شیطان مردود کو، باغی شیطان کو۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ وقال، اور اس نے کہا تھا، لا تاخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک سرٹن حصہ لے کر رہوں گا، ولا اضلنہم، اور میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، ولا امنینہم، اور میں ضرور آرزوؤں کے سبز باغ انہیں دکھاتا رہوں گا، ولا آمرنہم، اور میں انہیں حکم دوں گا، وہ اس کی پیروی کریں گے، فلا یبتکن آذان الانعام، تو وہ ضرور چیریں گے چوپایوں کے کان، ولا آمرنہم، اور پھر میں انہیں حکم دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، اور پھر اللہ کی تخلیق کو ٹیمپر کریں گے۔ اب یہ سارا یہ جو ہے نا نیوکلیئر بایولوجی، مولیکولر بایولوجی، یہ الٹریشن، نئی اسپیشیز بنانا، ان کے درمیان ان کے اندر ایک ہے اس کا پازیٹیو استعمال اور ایک ہے اس کا نیگیٹو استعمال۔ یعنی اس وقت دنیا میں یہ ورلڈ بینک کے ذریعے سے اور یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ منوا لی گئی ہیں کہ سیڈ جو ہے وہ لیا جائے گا، بیج جو ہے ان کمپنیوں سے کہ جو سیڈ کو پوری طرح پروسیس کر کے کہنے کہ وہ ساری بیماریاں وغیرہ یا ویک پوائنٹ اس میں سے نکال لیتے ہیں، اور ایک ہیلدی سیڈ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اچھا، اب مزید ڈاکٹر صاحب آپ کو تفصیل بتا دیں گے۔ مزید بنا اس میں کیا ہے کہ اب وہ جو بیج ہے وہ صرف ایک پروڈیوس دے سکتا ہے، یعنی اس کی جو جینیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کے ذریعے سے اس کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ پروڈیوس تو بہت زیادہ دے۔ یعنی پہلے 1 ایکڑ میں سے 2 من 5 من 10 من زیادہ سے زیادہ نکلتے تھے، اور اب اس بیج کے ذریعے جو ہے 40 من جو ہے وہ 1 ایکڑ میں سے پروڈیوس ہوتا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بیج جو ہے وہ دوبارہ یعنی فصل اگانے کے لیے کام نہیں آ سکتا۔ اب دوبارہ انہی کمپنیوں سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، یورپ کی جو کمپنیاں ہیں، ویسٹ کی جو کمپنیاں ہیں، وہ آپ کو، یہ سب کیا ہے؟ یہ ٹیمپرنگ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر۔ یہ آپ نے یہ کرونا آیا تو بہت سی کانسپریسیز آپ نے پڑھی، کچھ اس کے فار آئیں، کچھ اس کے اگینسٹ آئیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا سارے کنٹروورسی پڑھ کے ایک انسان کا ذہن بنتا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کہ یہاں کچھ نہ کچھ جو ہے یہ کیا گیا ہے انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اور انسانوں کا صفایا کرنے کے لیے۔ واللہ اعلم۔ تو فلا یغیرن خلق اللہ، پھر وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صاف کو بدلیں گے، ٹیمپرنگ کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جو کوئی بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، سرپرست بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینہ، تو وہ کھلے گھاٹے سے دوچار ہو گیا۔ یعیدہم، وہ ان سے وعدے کرے گا، ان کو سبز وعدے کرے گا، ویمنیہم، اور انہیں آرزوؤں کے سبز باغ دکھائے گا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے فریب اور دھوکے کے وعدے ہی کرے گا۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہیں پائیں گے بچنے کی، یعنی جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم انہیں لازماً داخل کریں گے، ہم انہیں عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون بول رہا ہے جی؟ باہر جا کے کال کریں جی پلیز۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے موقوف کچھ ان کی آرزوؤں پر اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ من یعمل سوءا یجز بہ،
ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جو کوئی بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی بھلے کام کریں گے، جو کوئی بھلے کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ذرا بھر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے اچھا کون ہے دین کے لحاظ سے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم یکسو کے دین کی راستے کی پیروی کرتا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو تو اللہ نے دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ آپ کو عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا ہے تم پر کتاب میں سے، فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا توتونہن، کہ جنہیں نہیں دیتے تم وہ حق، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون، اور تم چاہتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وہ شروع میں آیا تھا نا اس صورت کے شروع میں کہ یتیموں کی حفاظت کے لیے منع کیا گیا تھا، ان سے شادی کرنے کی بجائے، اور عورتیں تھوڑی ہیں، دو چار شادیاں ان سے کر لو، لیکن یتیم بچیاں جو تمہاری سرپرستی میں ہیں تم ان کے سرپرست رہو، وہی بات آگے آ رہی ہے۔ وَتَرْغَبُونَ، تم چاہتے ہو، أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے نکاح کر لو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور متوجہ کرتا ہے تمہیں بے سہارا بچوں کی طرف، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تمہیں ترغیب دلاتا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل پر قائم ہو جاؤ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی بھلائی تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا، او اعراضاً، یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ مل بیٹھ کر کسی قرارداد پر راضی ہو جائیں۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ وأحضرت الانفس الشح، اور طبیعتوں میں حرص موجود رہتا ہے، طبیعتیں حرص کی طرف مائل رہتی ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تمام کرتوتوں سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تمہیں کبھی قدرت نہ ہوگی، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، وہاں شروع میں کہا گیا تھا نا کہ شرط یہ ہے کہ تم ان کے درمیان عدل کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم اس کو کتنا ہی پرسو کرو، کتنی خواہش کرو کہ میں عدل کروں، وہ عدل نہیں ہو سکے گا۔ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی 2 بیویاں تھیں، اور وہ بہت متقی انسان تھے، اور وہ بڑا اہتمام کرتے تھے کہ عدل ہو۔ اگر کوئی ان کا چاہنے والا کوئی گفٹ لے کے آتا تھا، ہدیہ لے کے آتا تھا، تو اگر وہ ڈیوائیڈیبل نہیں ہوتا تھا تو واپس کر دیتے تھے کہ بس تمہاری طرف سے آ گیا، میرے 2 گھر ہیں تو میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ان کا مرید آیا تو ایک خربوزہ لے کے آیا، ان کی خدمت پیش کیا، انہوں نے کہا بس تمہاری طرف سے آ گیا، میری 2 بیویاں ہیں تو میں اس کو کیسے ڈیوائیڈ کروں گا۔ تو وہ بڑا ہی مخلص تھا، وہ گیا بازار، اسی شکل کا اسی وزن کا ایک اور خربوزہ بھی لے آیا۔ تو حضرت نے کہا بس ٹھیک ہے، اب لے کر وہ پہلے ایک خربوزہ انہوں نے ایک بیوی کو دیا، اور پھر دوسرا لے کر دوسری بیوی کے پاس گئے، اس نے فوراً اسے چیرا اور اس کی ایک پھانک نکال کر چکھی، وہ پھیکی تھی تو اس نے خربوزہ مولانا کے منہ پر دے مارا کہ میٹھا ادھر دے کے آ گئے ہیں اور پھیکا جو ہے وہ اب میرے پاس لے کے آ گئے ہیں۔ تو انسان کو عدل کر بھی لے تو بھی جو فریق مخالف ہے
وہ جانتے بوجھتے بھی اس کو پتہ ہے کہ یہ عدل کرتے ہیں، انہوں نے ایک خربوزہ جو ہے بالکل اسی وزن کا دوسری بیوی کو بھی دیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے یہ تو آپ چاہیں بھی صحیح تو عدل نہیں کر سکتے۔ اس بات کو اصل میں سمجھنا چاہیے کہ بیوی جو ہے یہ انسان کے جنسی جذبات کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہیں ادھر ادھر اس کا ذہن جاتا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے کہ وہ ایک اور شادی کر لے، پھر بھی ذہن جاتا ہے تو ایک اور کر لے، پھر بھی ذہن جاتا ہے تو 4 تک کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے۔ لیکن اگر پہلی بیوی جو ہے وہ بھی زیادہ مائل نہیں ہوتی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے، اور یہ خاص طور پر عورت کا ایک جسمانی ساخت کا معاملہ بھی ہے کہ جب اس کے وہ ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، تو اس پہ پھر آہستہ آہستہ عورت کی یہ خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مرد بھی کمزور ضرور ہو جاتا ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اب خواہش ہے، بیوی رسپونڈ نہیں کر رہی، تو امکان کیا ہے کہ مرد بے راہ روی کی طرف جائے گا، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ دوسرا نکاح کرے گا۔ اب ٹینڈنسی کیا ہے، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ کھے کھا لینی سی کوئی نواں پنگا تو کیوں لیا، نکاح تو کیوں کیتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ نکاح کا راستہ ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر انسان عدل کرنا چاہے بھی تو میئریبل چیزوں میں عدل کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے، آپ کا کوئی سے 2 انسانوں کے ساتھ کبھی 100% ایک جیسا تعلق نہیں ہو سکتا، تو ظاہر اس میں تو پھر کمی رہے گی۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان نکاح نہ کرے اور پھر بے راہ روی کی طرف جائے، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اس میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایز مچ ایز یو کین تم عدل کرو، لیکن اس کے بارے میں تمہیں بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کر کے کہ تم بے راہ روی کی طرف جاؤ اس کی اجازت نہیں ہے، نکاح کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی صحیح تو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ ہاں فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، کسی ایک کی طرف بالکل ہی نہ جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ دوسری بیوی کو بالکل ہی معلق چھوڑ دو، سسپینڈ ہو جائے کہ نہ وہ اپنے آپ کو شوہر والی کہہ سکے اور نہ وہ اپنے آپ کو مطلقہ یا بیوہ کہہ سکے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست کرو گے، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، یعنی ہمارے ایک دوست نے ایک 1.25 سال پہلے ایک اور شادی کی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں بتایا تھا، اور جب 1 سال کے بعد انہوں نے بتایا تو پھر گھر میں طوفان آ گیا۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اب اللہ نے اچھے حالات پیدا کیے۔ اب کہتے نہیں میری بیوی جو ہے وہ مہینے میں سے 15 دن جو ہے وہ اپنے میکے گزارتی تھی، ان کے بھائی جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، وہاں وہ فریکوینٹلی آتی جاتی رہتی تھی، اور جب دوسری شادی کی ہے کہ جب بھی پتہ چلا ہے چاہے 3-4 ماہ سے کہ میں نے دوسری شادی کی ہے، اب ایک دفعہ بھی وہ اسلام آباد نہیں گئی۔ اب یہ بات جو ہے یہ اصل میں جس کو جوتا کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، دوسرا آدمی سمجھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات میں نے آپ کو 3-4 روز پہلے بتائی تھی کہ پہلے اپنے بات ذہن میں یہ بات رجسٹر کریں کہ مرد اور عورت آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دوسری بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے انتہائی پرکشش بنایا ہے۔ عورت صرف عورت، وہ گوری ہو، کالی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، وہ مڈل ایج کی ہو یا ینگ ہو، یا وہ ذرا اولڈ ایج کی ہو لیکن ینگ لکنگ ہو، مرد کی نظر اس پر اٹھے گی۔ اس کو عورت جو ہے یہ سمجھتی نہیں ہے اس پرابلم کو، اور میں نے آپ کو کل شاید عرض کیا تھا کہ عورت ان جنرل پاک باز ہوتی ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عورت خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ۔ یہ میں بڑی سخت بات آپ سے کہتا ہوں، اس کا آپ یعنی چپکے آبزرو کریں اس چیز کو تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ عام عورت پاک باز ہوتی ہے، اور مرد نے 4 شادیاں بھی کر رکھی ہوں تو ہی لکس اراؤنڈ،
ایک دفعہ میں نے بڑی سخت بات کہہ دی تھی، اس پر بہت سے لوگ ناراض ہوئے. میں نے کہا جی مرد کبھی شریف آدمی نہیں ہو سکتا، لیکن عورت اس بات کو ریئلائز نہیں کرتی، لہذا وہ اور مرد کا پرابلم سرے سے سمجھتی ہی نہیں ہے. تو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، ہر ایک کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، اپنی مہربانی سے، اپنی وسعت سے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور سختی سے ہدایت کی ہے ہم نے تم لوگوں کو، اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے سختی سے. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. 100 گلاں دی ایکو گل، اللہ سے ڈرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، اوصیکم ونفس اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم سب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی، کس بات کی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم یہ بات نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز، غنی، انڈیپینڈنٹ اور حمد کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. اب یہ پچھلے 1-2 پیجز کے اندر آپ نوٹ کیجئے یہ بات کتنی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا ہے، میرا ہاتھ بھی اپنا نہیں، میرے بال بھی اپنے نہیں، میرا ناخن بھی اپنا نہیں، میری سانس بھی اپنی نہیں، میری آنکھ بھی اپنی نہیں، میرے کان بھی اپنے نہیں. یہ بات جتنی انسان کو سمجھ میں آ جائے اتنی ہی زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور جس درجے میں انسان سمجھتے رہے گا یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، اتنا ہی اس کے لیے پریشانی اور ٹینشن میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں بگاڑیں گے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے لوگو، ویأتی بآخرین، اور تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے، اوروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص بھی دنیاوی صلے کا طالب ہے، دنیا کا اجر چاہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا بھی. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے گواہ بن کر. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ تم گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اوِ الوالدین والاقربین، یا والدین اور عزیز و اقارب کے خلاف ہو. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، جس کے لیے تم گواہی کو ڈسٹارٹ کرتے ہو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولیٰ بہما، اللہ تعالیٰ دونوں کا خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو. یعنی عدل و انصاف جو ہے یہ ارسپیکٹو آف دا پارٹی ہے، کہ بعض اوقات آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اس کو تھوڑا سا فیور دے دوں. اپنی جیب میں سے جتنا فیور ہو تم اس کو دے دو،
لیکن گواہی کو اس کے حق میں ڈسٹارٹ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ بڑی واضح بات کی گئی ہے کہ خواہ پارٹی کوئی تنگ دست ہو یا غنی ہو، فقیر ہو یا غنی ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کا خیر خواہ ہے۔ لہذا تمہارا کام کیا ہے کہ تم عدل کی بات کرو اور حق کی گواہی دو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم گھما پھرا کر بات کرو گے یا گواہی دینے سے گریز کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس میں کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ان گڈ فیتھ ہوتی ہے کہ انسان کسی غریب کو، کسی تنگ دست کو، کسی مجبور کو فیور کر دینا چاہ رہا ہے، اپنا اس کا کوئی غرض نہیں ہے، لیکن عدل و انصاف اور گواہی کے اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور یوم آخر کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھے راہ پر ڈالنے والا ہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، جبکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب بھی تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جاتا یا ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا، فلا تقعدوا معہم، تو ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات پر گفتگو کرنے لگے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جہنم میں کافروں اور منافقوں کو یکجا کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے تمہارے لیے۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اور اگر تمہیں فتح نصیب ہوتی ہے، قالوا الم نکن معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو فتح میں سے حصہ دیتا ہے، قالوا، تو ان سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تمہیں مسلمانوں سے بچاتے نہیں رہے؟ ونمنعکم من المؤمنین، اور تمہیں مومنوں سے بچاتے نہیں رہے، روکتے نہیں رہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعهم، انفیکٹ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ ڈاما ڈول ہیں، اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں ہیں، لا الہ ہاؤلاء، لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، نہ وہ ان میں ہے نہ ان میں ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ
انہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو من یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کو راہ راست پر نہیں لا سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے مضبوطی سے تھاما اللہ کی رسی کو، واخلصوا دینہم، اور انہوں نے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شمار ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ آیت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، 5ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ بھلا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ اعلانیہ کہی گئی بری بات، الا من ظلم، مگر اس کی زبان سے جس پر زیادتی کی گئی ہو۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ایک حدیث میں کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ فکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ، لیکن اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا اس کو چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا مِن بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ کفر اور ایمان کے درمیان کا کوئی راستہ نکالیں۔ یہ جو فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانا، ہرگز نہیں۔ یعنی توحید تب مکمل ہوگی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں گے۔ الفاظ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن طرز عمل میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول، ایک رب ہے دوسرا بندہ ہے، ایک معبود ہے دوسرا عبد ہے، لیکن مشن کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کو مانے اور رسول کا انکار کرے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کا، موحد ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہو، ان کی عزت کرتا ہو، ان کا اتباع کرتا ہو، اور ان کے دین کی، ان کے مشن کی پیروی کرتا ہو۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون، کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا، یہی سچے پکے کافر ہیں، یعنی ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے،
کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کو گراتے نہیں، کسی کو مائنس نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کس بات کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتاریں۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کہ ہمیں اللہ دکھا اپنی نظروں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھا اللہ کھلی کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو آ لیا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے ان کے اس ظلم کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ فعفونا عن ذالک، اس کے باوجود ہم نے انہیں معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ، کھلی دلیل عطا فرمائی۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم دروازے میں جھک کر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کے قانون میں زیادتی نہ کرو۔ واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان باتوں کا پختہ وعدہ ان سے لیا تھا۔ فبما نقضہم میثاقہم، اب وہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا ان کے خلاف پروزیکیوشن، اب اس کی ایک ہی جگہ پر ان کے جرائم کی لسٹ بنائی جا رہی ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ کیوں بنے۔ پڑھیے گا غور سے۔ فبما نقضہم میثاقہم، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا۔ وکفرہم بآیات اللہ، اور ان کا انکار کرنا اللہ کی آیات کا۔ وقتلہم الانبیاء، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق، ناحق۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ریپ ہو چکے ہیں، پیک ہو چکے ہیں، اب اس میں کسی اور نبی کو ماننے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ جواب بھی آ رہا ہے، بل طبع اللہ علیہ، اصل میں اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہوا ہے۔ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر اب کم ہی یہ مانیں گے۔ بات پھر بات جاری رہی، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور انہوں نے جو حضرت مریم سلام علیہا پر بدکاری کا الزام لگایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ زنا کی پیداوار قرار دیا، تو ان کا یہ بہتان لگانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان نہ بننے کی ایک وجہ بنی۔ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل کیا۔ اب سنیے گا ذرا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھایا، بلکہ ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس واقعہ کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہیں عیسیٰ کو ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ ایک بہت اہم ایشو جو ہے اس کو سمجھ لیجیے گا کہ ایک ہی جگہ پر یہاں پڑھ رہے ہیں ہم ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ جی آیت نمبر 155 دیکھیے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا،
اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھے، یعنی اس کا مطلب کیا، رسول قتل نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید میں بہت سی اصطلاحات، اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ذو معنی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک لفظ دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ لفظ جو ہے وہ خاص بھی کر دیا جاتا ہے۔ نبی اور رسول ہماری عام زبان میں بھی یہ ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پہ آتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایوری ناؤ اینڈ دین یہ دونوں الفاظ مترادف کے طور پہ آتے ہیں۔ لیکن بہرحال امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول میں بہرحال ایک فرق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، کہ رسول نبیوں ہی میں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال، پھر رسول کون ہے اور نبی کون ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ وہ رسول تو وہ ہیں کہ جنہیں کتابیں دی گئیں، یا کم سے کم صحیفے دیے گئے، تو کتابیں تو صرف 4 ہی نازل ہوئی ہیں، صحیفے اور بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جن کو شریعت دی جائے وہ رسول ہیں، اور جو بغیر شریعت کے ہوں وہ صرف نبی ہیں۔ تو شریعتیں تو صرف 2 آئی ہیں، شریعت موسوی اور شریعت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی رائے اس معاملے میں ذرا مختلف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ ایک کیڈر ہے، جیسے ہمارے ہاں گورنمنٹ سروس کے اندر گریڈ ہوتے ہیں، 15واں گریڈ، 16واں گریڈ، 17واں گریڈ۔ اب 17ویں گریڈ سے وہ ایک آفیسر کیڈر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر گریڈ 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے، 22 ہے، 22 تک گریڈز ہیں۔ پھر آرمی کے اندر رینکس ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے کوئی آفیسر، پھر وہ لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر کیپٹن بنتا ہے، پھر میجر بنتا ہے، پھر لیفٹیننٹ کرنل بنتا ہے، پھر کرنل بنتا ہے، پھر بریگیڈیئر بنتا ہے، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر جنرل، اور پھر فیلڈ مارشل۔ لیکن اس کے علاوہ پوسٹنگ ہے، ایک آدمی ہے وہ میجر لیکن وہ ISI میں کوئی سروس دے رہا ہے، اس کے پاس کمانڈ نہیں ہے، ورنہ وہ کمپنی کمانڈر ہوتا ہے شاید میجر۔ اسی طرح وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے لیکن اس کے پاس کمانڈ نہیں ہے، وہ کسی دفتر کے اندر کام کر رہا ہے۔ اسی طرح PF میں اصل جو جاب ہے PF میں وہ تو فلائنگ پائلٹ کی ہے، GD پائلٹ کی ہے، تو رینک علیحدہ چلتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے آفیسر جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیے جاتے ہیں، ان کا رینک برقرار رہتا ہے لیکن اب وہ فلائی نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ نبوت ایک کیڈر ہے، جس طرح ہماری سروسز میں جو 22ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں وہ سب جو ہیں وہ اونچے درجے کے آفیسرز ہیں، لیکن جب تک کسی افسر کو کوئی ڈیوٹی نہ دی جائے اس وقت تک نہ اس کے قلم میں کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ اس کی آفیشل کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ اور ذرا نیچے آ جائیں، پولیس کے اندر ایک حوالدار ہے، اور جو محرر ہوتا ہے تھانے کا وہ موسٹلی حوالدار ہوتا ہے، یہ SI بھی نہیں ہوتا، اور موسٹلی جو تھانے کا انچارج ہوتا ہے SHO وہ ہمارے ہاں انسپیکٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر DSP ہے، پھر SP ہے، پھر اس کے بعد DIG ہے، SSP ہے، پھر DIG ہے، اور پھر AIG ہے، اور پھر IG ہے۔ ایک آفیسر خواہ وہ 22ویں گریڈ کا ہے لیکن اس کے پاس کوئی آفس نہیں ہے، تو بس صرف وہ ایک نام کا افسر ہے، اس کے مقابلے میں ایک محرر تھانے کا جو ہے جب وہ ڈیوٹی پر موجود ہے وہ آفیشیل حیثیت میں ہے، اور اگر کوئی شخص وردی کے اندر تھانے کے محرر کو قتل کر دے تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ سمجھے گا کہ یہ مجھ پر حملہ ہوا ہے، کیوں؟ وہ آفیشیل ڈیوٹی پر ہے۔ اسی طرح SHO وہ 16ویں اسکیل کا آفیسر ہے، لیکن SHO ہے وہ انچارج ہے تھانے کا، اور جب بھی اس پر حملہ ہوگا تو پنجاب کی حکومت سمجھے گی کہ پنجاب کی حکومت پر حملہ ہوا ہے۔
یہی معاملہ جو ہے کہ 313 رسول ہیں نبیوں میں سے، اور نبیوں کی تعداد 40,000 سے لے کر 1,24,000 تک ہے۔ جب کسی نبی کو کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اب اس کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ نبی ہے، بہت اونچے درجے کا نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ہم سورۃ آل عمران میں کیا تعریف پڑھ کے آئے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، لیکن وہ قتل ہو گئے۔ کس کی فرمائش پر قتل ہوئے؟ ایک فاحشہ عورت کی فرمائش پر قتل ہوئے۔ ظاہر ہے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تنقید کرتے تھے بے حیائی پر، ڈانس پر، اور وہ ڈانس کرتی تھی تو ڈانس کیا بادشاہ کے سامنے، اس نے بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا سر کاٹ کر تشتری کے اندر رکھ کر ایک فاحشہ عورت کو پیش کیا گیا اسی زمین پر۔ اور حضرت یحییٰ کا کیا رشتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ؟ بتایا تھا نا، حضرت زکریا خالو ہیں حضرت مریم کے، اور پھر حضرت یحییٰ کیا بنے؟ یہ خالہ زاد بھائی بنے حضرت مریم کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں وہ ماموں لگے۔ تو یہ دونوں کنٹمپریری ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ زمین ہلی نہ آسمان ہلا۔ انہی کے کنٹمپریری عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بار بار آپ ان آیات میں خاص طور پر دیکھیں گے، ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کے رسول تھا، نو وے، ہرگز نہیں۔ فرق صرف نبی اور رسول کا تھا، حضرت یحییٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ رسول تھے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اب دور نہیں ہے سورہ اعراف انشاءاللہ پورا رکوع ہم کم سے کم پڑھیں گے ان کے بارے میں، کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، لیکن جب قوم نے ماننے سے انکار کیا تو پھر قوم پر عذاب آیا، اللہ کا نبی، اللہ کے رسول بچا لیا گیا۔ یہی معاملہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قوم لوط کو بھیجا کی طرف حضرت لوط کو بھیجا، اور اہل مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا۔ یہ ہے نبی اور رسول میں فرق، واللہ عالم۔ اور یہ دل کو لگتی ہے بات کہ بڑا نمایاں فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے نا، اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا he couldn't be killed, he couldn't be hanged, he couldn't be crucified۔ نہ ان کو پھانسی دی گئی، نہ قتل کیا گیا، نہ سولی چڑھایا گیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑا ہے۔ دو صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن میں یہ اصول بھی بتا دیا گیا۔ ایک ہے سورۃ مجادلہ، اس کے آخر میں فرمایا گیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ اور پھر سورہ صافات کے اخیر میں بھی فرمایا گیا انا سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسول پیغمبروں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ طے پا چکا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ اب ہوا کیا؟ یہ جو ہے نا کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ شبہ کیا ہے؟ کنفیوز ہو گئے۔ وہ کنفیوژن کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
پیدا ہوئے بن باپ کے پیدا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بڑوں کے بڑے امتحان لیتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ایسے نہیں دی ہوئی۔ کبھی ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے گا حضرت مریم کی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور وہ حاملہ ہو گئیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور پھر کتنی ہی عورتیں ہیں جو بدکاری کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچتی ہیں، اور پھر جھوٹ کا ایک پورا انبار ہے جو لگتا ہے، اپنے علاقے سے کہیں دور چلی جائیں، وہاں جا کر ایک بیوہ عورت کی حیثیت سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، کوئی جھوٹی سچی کہانی بنا لیں، زندگی گزر جائے گی۔ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تقاضا کیا، بہت بڑا تقاضا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت مریم کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں۔ حکم ہوا کہ اس بچے کو گود میں لے کر اپنی کمیونٹی میں جاؤ، اور اگر کوئی تم سے سوال کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں بولوں گی، بچے سے پوچھ لیں۔ اب جب حضرت مریم اس بچے کو گود میں اٹھا کر، ہر آدمی جانتا ہے اس کمیونٹی کا کہ یہ کنواری لڑکی ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ ہیکل کے لیے وقف ہے، تو جس کی منہ میں جو بکواس آئی اس نے بک دی، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے لائی ہو؟ ما کانا ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدباد عورت تھی، یہ کہاں سے لائی ہو؟ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، بڑا مبارک بنایا ہے۔ ساری بات انہوں نے ماں کی گود میں سے کہہ دی، سب کے منہ بند ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ینگ ایج میں سینیگوگ میں واز کہنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واز بہت کانٹے دار ہوتے تھے، اور وہ جو یہودی علماء تھے، وہ جو فتوے فروشیاں کرتے تھے اور جو وہ بدماشیاں کرتے تھے، ان سب کے وہ راز کھولتے تھے اور ان پر تنقیدیں کرتے تھے، اور ایسی ایسی سخت تنقیدیں کہ یہ قبریں ہیں جن پر چونا کیا گیا ہے، اندر ان کے روح نہیں ہے، یہ سانپ کے بچے ہیں، سانپ کے سپولی ہیں۔ اب ہونی ہوئی تو پہلے شروع میں بڑے امپریس ہوئے، بائبل کے الفاظ ہیں کہ اسپیکس ود اتھارٹی، یہ بڑا زبردست بولتا ہے، بڑی اتھارٹی کے ساتھ بولتا ہے۔ بعد میں تکلیفیں شروع ہوئی، انہیں کہ یہ تو ہمارے کچے چٹے سارے کھولنے لگا ہے، انہوں نے کہا جی اس طرح اس کے یہ باز نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی کسی ندی کے کنارے پر جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں، تم مچھلیاں پکڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار سناؤں۔ یعنی انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ ہیں وہ واضحوں میں سب سے اونچے ہیں، کوئی ان کا پیرلل نہیں ہے۔ بڑے دل نشیل انداز میں بات کرنا، کیوں سوچتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے، وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں، ان کا رب ان کو کھلا پلا کر واپس گھونسلوں میں لے کے جاتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا پہنو گے؟ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا خوبصورت لباس پہنایا ہے۔ یہ واز ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اچھا، اب ان حواریوں کے ساتھ یہ واز کرتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر کیا ہوا کہ سو موٹیو ایکشن لے لیا یہودی علماء نے۔ یہ دو قسم کے کورٹس وہاں پر چلتے تھے، ریلیجس کورٹ بھی تھے یہودیوں کے، مذہبی عدالتیں بھی تھیں، اور سول کورٹس بھی تھے رومن امپائر کے تحت۔ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہودی کورٹس جو بھی کسی کو سزا سنائیں گے، رومن امپائر اس سزا کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کی پابند ہوگی۔ تو سو موٹیو ایکشن لے کر یہودی علماء نے اپنی عدالتوں میں
دوبارہ نئے سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ باسٹرڈ قرار دیا، حرامی قرار دیا، اور پھر ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ جادو بھی کفر تھا شریعت موسوی کے اندر۔ دیر بائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سینٹنس پاس کر دی کہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو گئی، تو آپ ایک باغ میں اپنے ساتھیوں حواریوں کے ساتھ چھپے ہوئے تھے کہ ادھر سے وارنٹ جو ایشو ہوئے مذہبی عدالت سے، یہ رومن امپائر کو پہنچے، تو جو اس علاقے کا گورنر تھا اس تک پہنچے۔ اب جو عیسائیوں کی فلمیں ہیں جیزس آف نزارت کے نام سے، اگر آپ دیکھنا چاہیں نیٹ پر تو آپ دیکھیں، تو اس نے ایک تشلا منگا کر پانی اس میں ڈال کے ہاتھ دھوئے کہ آئی واش مائی ہینڈ آف دا جیزس، بلڈ آف جیزس۔ پتا تھا اس کو کہ یہ سارا یہودی علماء نے جھوٹا مقدمہ قائم کر کے سزا سنائی ہے۔ بہرحال اس کے سپاہی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی میں آئے ڈھونڈتے ہوئے کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں پر ہے، اس کو ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر کھانے کا وقت تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے عیسائیوں کی ورشن کے مطابق جوڈیاس ایک ان کا حواری ساتھی تھا، اس کو بھیجا گیا تھا کھانا لینے کے لیے بازار۔ تو وہ سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا قریبی ساتھی ہے جیزس کا، عیسیٰ کا، اس سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کا بتاؤ عیسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، تڑی چھڑی لگائی، وہ نہیں مانا۔ پھر اس کو انہیں برائب کرنا شروع کیا، اور جڑے تو چاہ پانی لینا ہے لے لیں، چل اینے پیسے لے لیں، اور اس کی قیمت بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے۔ عیسائیوں کی ایک ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گیا کہ اچھا میں بتاتا ہوں۔ اب ایسی معاملے میں ہوتا کیا ہے کہ جو عقیدت مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اتنے پہنچائے ہیں، میں تو پیسے کھڑے کرانا، تو انہوں نے کیوں ہونا؟ انہوں نے کہا اچھا چلو میں بتاتا ہوں، وہ فلانے باغ میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں باغ نہیں پتا، اب چونکہ پیسے تو اس نے لے لیے تھے، کانا تو ہو گیا تھا، اب تمہیں جا کر نشاندہی کرنی ہوگی کون سا باغ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لو پھڑو پیسے واپس۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہمیں ناراض ہو گیا۔ پھر اب کیا ہے؟ اچھا اس نے کہا جی میں آگے آگے چلوں گا، تم کچھ فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے آ جانا، جدھر میں مڑتے جانا، اور پھر میں اس باغ میں داخل ہو جاؤں گا، دور سے تم دیکھ لینا، میرے داخل ہونے کے کچھ دیر بعد تم باغ میں اندر داخل ہو جانا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے تو جیزس کو دیکھا نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا جس کو سارے آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے نا وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باغ کے کونے میں کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے، اور جیسے آج بھی ہمارے جو پیر صاحبان ہوتے ہیں نا وہ تخلیے میں ہوتے ہیں، اور مریدین منتظر ہوتے ہیں ان کے دیدار کے کہ وہ تشریف لائیں گے، اور سب بھاگتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جا کر ہاتھ ملا کر ان کا ہاتھ چوم لوں، یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ ہوا کیا کہ اس نے نشانی بھی بتا دی کہ جس کو سارے آقا کہیں گے۔ اچھا اب وہ باغ میں داخل ہوا، کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی بھی داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل، یہ ایک انجیل ہے، انجیل برنماس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے جو انجیل لکھی تھی وہ انہوں نے چھپا دی تھی، وہ بعد میں ایک لائبریری میں سے ڈسکور ہو گئی۔ عیسائیوں کا الزام یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود لکھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ اصلی انجیل ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ جو ہی وہ داخل ہوا باغ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب جب وہ باغ میں انٹر ہو کر باقی حواریوں کے قریب پہنچا تو حواری لپکے آقا، اور پیچھے پیچھے وہ سپاہی تھے، انہیں اسی آقا کو جپا مارا اور پھر اسی کو سولی چڑھا دیا گیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس باغ کے کونے میں جو کمرہ تھا اس کی چھت پھٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر دوبارہ وہ یہودیوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں، اگرچہ اب وہ ہوں گے عیسائی علیہ السلام، لیکن اب وہ حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ عیسائی انہیں پہچان کر ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیں گے، لیکن یہودی ایک بار پھر انکار کریں گے، اور پھر ان کی نظروں کے سامنے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو فرمایا ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے نہیں ہوگا کوئی شخص بھی
مگر وہ ضرور ایمان لائے گا ان پر قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بسبب ان کے ظلم کے جو انہوں نے کیے تھے، یہودیوں نے کیے تھے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے حرام کر دی تھی ان پر پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، وبصدہم، اور اس بنا پر کہ وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرہ، بہت زیادہ، واخذہم الربا، اور ان کی سود خوری، ان کا سود کھانا، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور لوگوں کا مال ناحق کھانا، یہ بھی ان کا جرم تھا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو بھی ان میں سے رسوخ رکھتے تھے، گہرائی رکھتے تھے علم میں، والمومنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لائیں گے جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے، والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے قائم کرنے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ عنقریب ہم انہیں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 15 منٹ کا وقفہ ہے، چائے پی لیجئے، وضو